اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سارے لوگ جو ہے وہ کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں، آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو ان کا ڈیلی کا جو لانگ سٹنگ پوسچر ہے جس کی وجہ سے کمر کا درد بڑھتا ہے ان لوگوں کو، تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ان کا سٹینڈرڈ پوسچر کیا ہونا چاہیے؟ یہ لانگ ٹرم سٹنگ کرتے ہیں، اپنا پوسچر نہیں چینج کرتے، اور ٹھیک پوسچر نہ ہونے کی وجہ سے لانگ ٹرم ایک ہی پوسچر میں بیٹھے رہنا، اس کی وجہ سے وہ پین کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ہے کہ آپ پوسچر کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ناظرین، QAS ہیلتھ سیگمنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کمر درد۔ کمر درد کیوں ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ تو اس موضوع پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر نعمان سعید، جو کہ کلینکل فزیوتھراپسٹ ہیں اور کام کر رہے ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں۔ تو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر مادہ فار ہیونگ می ہیئر۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کمر درد بہت ساری جنرل پاپولیشن کی اگر بات کریں تو بہت سارے لوگ جو ہیں کمر درد کا شکار ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ جی ڈاکٹر مادہ، آج کل بہت زیادہ لوگ اس کمپلین کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں، جس کی وجوہات جو ہیں وہ آسٹیو آرتھرائٹس، مسل اسپیزم، جو کہ آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں تو آپ کے ایک مسل کی کیپیسٹی ہے، اگر اس کے لوڈ سے زیادہ آپ اس سے کام کرواتے ہیں، ریپیٹیٹیو موشنز کرواتے ہیں، یا تو آرتھرائٹس یا عمر کے ساتھ بڑھتی تبدیلیاں جو رسک میں ہماری ورٹیبراز میں تبدیلیاں آتی ہیں، وہ ایک میجر کوز ہے۔ اور تیسرا ہے مسل سٹرین، کہ آپ نے ایک اپنی مسل کیپیسٹی سے زیادہ اس پہ لوڈ ڈالا یا ریپیٹیٹیو موشنز کیے تو وہ مسل اسپیزم کی طرف چلے جاتا ہے پیشنٹ۔ تو ان تینوں کمپلینس کے ساتھ ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، اور اس میں جو موسٹ کامن ہے وہ مسل اسپیزم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سارے لوگ جو ہے وہ کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں، آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو ان کا ڈیلی کا جو لانگ سٹنگ پوسچر ہے جس کی وجہ سے کمر کا درد بڑھتا ہے ان لوگوں کو، تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ان کا سٹینڈرڈ پوسچر کیا ہونا چاہیے؟ آپ کیا ریکمینڈ؟ جی ڈاکٹر صاحب، پوسچر جو ہے نا یہ بہت بڑی ہیکٹک ہے، یہی ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر پین والے پیشنٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ فری لانسرز، ہمارے کمپیوٹر آپریٹرز، یہ لانگ ٹرم سٹنگ کرتے ہیں، اپنا پوسچر نہیں چینج کرتے، اور ٹھیک پوسچر نہ ہونے کی وجہ سے لانگ ٹرم ایک ہی پوسچر میں بیٹھے رہنا، اس کی وجہ سے وہ پین کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے ہے کہ آپ پوسچر کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی اب میں اس چیئر پہ بیٹھا ہوں تو میری اسپائن بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے۔ اگر میں کوئی وزن اٹھا رہا ہوں تو میں اپنی اسپائن کو اسٹریٹ رکھ کے اور نی کو بینڈ کر کے وزن اٹھاؤں گا، تاکہ زیادہ لوڈ ہماری بیک پہ نہ پڑے، کیونکہ آج کل ہمارا لائف اسٹائل جو ہے بڑا سیڈنٹری ہے، جنک فوڈ اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ استعمال کرنے کی وجہ سے نا وائٹامن ڈی یا کیلشیم کا ڈپازٹ ٹھیک سے نہیں ہو پاتا، لیکن ہماری مسل کی نیڈ ہے، وہ اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیک پین کی طرف چلے جاتے ہیں، مسل اسپیزم کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ریپیٹیٹیو موشن یا لانگ ٹرم اس کو ہم اگر لے کے چلتے ہیں تو وہ پین کا ایک بڑی وجوہات بن جاتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب بات کر لی اپنے جنرل پاپولیشن کی، وہ پیشنٹ جو کرونک پین کا شکار ہیں یا جن کا ڈسک بلج ہے، تو ان کو کیا سرجری کی طرف جانا چاہیے یا بغیر سرجری کے بھی اس کا علاج ممکن ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اس کا جو جواب ہے وہ بڑا ڈیٹیلڈ ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو سم اپ کروں۔ جو کرونک پین ہے نا، وہ اس کا مطلب ہے کہ 12 ہفتے سے زیادہ ہو گئے اس کو کرونک پین میں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈسک بلج جو ہوتا ہے، ریڈیکولوپیتھی ہوتی ہے، ٹانگ میں بھی درد جاتی ہے۔ اب اس کا حل جو ہے نا، سب سے پہلے تو ہم فزیوتھراپی کے ساتھ ہی کریں گے۔ فزیوتھراپی میں ہوتا یہ کہ اگر کرونک پین کے ساتھ ہے اور سمٹمز ایسا ہے کہ چھوٹا یا بڑا پیخانہ ابھی کنٹرول میں ہے اور نمنس نہیں آئی، مطلب کہ سن ہونا ابھی شروع نہیں ہوا، مطلب یا زیادہ دیر تک سن رہنا نہیں ہوا دونوں ٹانگوں میں، تو ابھی ہم فزیوتھراپی سے علاج کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے، ہم مختلف انٹرونشنز ہیں اس کو استعمال کریں گے۔ اگر اس کے بعد اگر فزیوتھراپی سے نہیں مینیج ہوتا، پھر ایپیڈیورل انجیکشن ہے، کورٹیکوسٹیرائڈز ہیں جو انجیکشن اسپائن میں لگتے ہیں، جس کی وجہ سے پین ریلیف ہو جاتی ہے، لیکن فزیوتھراپی سے بھی مینیج ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے نہیں ہوگا پھر اس کے بعد ہم اس طرف جائیں گے انجیکشن کی طرف سے، پھر سرجری ایک لاسٹ ہے جہاں پہ ہم چھوٹے بڑے پیشاب کا کنٹرول جو ہے نا وہ چلے جائے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ نمنس بہت زیادہ ہو جائے تو پھر ہم اس کو سرجری کی طرف ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کنسلٹ کریں کسی نیورو سرجن سے، تاکہ وہ آپ کو اچھا مشورہ دیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت ساری حاملہ خواتین اور پریگننسی کے بعد، ڈلیوری کے بعد وہ بھی کمر درد کا شکار ہو جاتی ہیں، تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟
جی ڈاکٹر صاحب، اس کمپلین کے ساتھ بھی کافی سارے پیشنٹس ہوتے ہیں. اصل میں یہ ہوتا یہ ہے کہ اس پہ وقت لوگ زیادہ ہوتا ہے، مسل ویکنس ہوتی ہے. تو اس کے لیے نا ہم کیگل ایکسرسائزز ایڈوائز کرتے ہیں جو کہ اس کی بیک کو اسٹرینتھ اپ کرتی ہے. اور ایک اور فزیکل تھیراپی کا بڑا اچھا رول ہے پوسٹ پارٹم کے یورینری کنٹرول اگر چلے جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے کہ اس کو کنٹرول میں نہیں رہتا، اس کے لیے ہم ایکسرسائزز ایڈوائز کرتے ہیں، پیلوک فلور گراؤنڈ اسٹرینتھننگ ایکسرسائزز، جس سے جو ہمارے لوور ایبڈومن کے مسل ہیں وہ اسٹرینتھ اپ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارا یہ جو کنٹرول ہے وہ آ جاتا ہے واپس. اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ لوگ جو ڈاکٹرس کے پاس وزٹ نہیں کر سکتے، گھر پہ رہ کے کون کون سی ایکسرسائزز کر کے وہ اپنے آپ کو بچاؤ؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کی کنڈیشن میں. اگر فون پہ کنسلٹیشن لے رہے ہیں، آپ ان سے سمٹمس پوچھیں، علامات پوچھیں کہ ابھی آپ کی کیا کنڈیشن چل رہی ہے. اگر تو یورینری کنٹرول، باول کنٹرول ہے، نمنس یعنی سن ہو جانا ابھی شروع نہیں ہوا اور صرف ایک پین جو ہے وہ ایک پیٹرن پہ ہے یا کمر تک محدود ہے، تو ہم کولڈ اور ہاٹ تھیراپی اس کو ایڈوائز کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو ریسٹ ایڈوائز کرتے ہیں اور ایک سنفلیکس یعنی جو ہماری NSAID یا مسل ریلیکسن کے ساتھ مساج کریم جو بھی مارکیٹ سے ہمیں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں وہ ایڈوائز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو چھوٹی موٹی انٹرونشن وہ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو انٹرونشنز ہیں یہ گھر پہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر نعمان سعید موجود تھے جو اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. امید کرتے ہیں آج کا شو آپ کو سب کو بہت پسند آئے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر اے آر مڈا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.